دین ہے تو اخلاق کا دین متاثر، اور اخلاق کا دین ہے تو لین دین معاملات کا دین متاثر۔ کہیں عبادت کا دین ہے معاملات کا نہیں، معاملات کا ہے تو معاشرت کا نہیں، معاشرت کا ہے تو اخلاق کا نہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے ہر موقع کا دین آ جائے، ہر جگہ کا دین آ جائے، ہر جگہ میں دین آ جائے، اس کی وجہ ہے کہ دین پر چلا جاتا ہے ایمان کی قوت سے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس طرح ہر گاڑی اپنی روشنی میں چلتی ہے، ایسے ہی ہر ایمان والا پل صراط پر اپنے ایمان کے نور میں چلے گا۔ دو باتیں ایسی ہیں جو سیدھی عرش پہ جاتی ہیں، ایک تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا بات بھائی صاحب، تھک گئے؟ بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ وہ تو تم جب واپسی کا ٹکٹ لے کے آؤ گے تو جانا ہی پڑے گا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے واپسی کا ٹکٹ ہوتے ہیں۔ جب گھر میں آوے نا گشت میں تو بچے کو ساتھ لے کے آوے تو یوں کہہ کے جائے گا پہنچا کے آؤں گا، اب آئے گا کب کچھ پتہ نہیں۔ تو واپسی کا ٹکٹ پہلے لے کے آتا ہے۔ مجلس میں سے اٹھنے کی سب سے آسان ترتیب ہے۔ دو باتیں سیدھی قبول ہوتی ہیں، ایک تو باپ کی دعا بیٹے کے حق میں، اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب دوسری حدیث سنو، اللہ تعالیٰ میرے بھی یقین میں اتار دے۔ کلمہ پڑھنا مصیبتوں کو دور کراتا ہے۔ کتنے قسم کی؟ 99 قسم کی مصیبتوں کو دور کراتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا عزت اور شرافت دلاتا ہے، عذاب و بلا کو دور کرتا ہے۔ یہ سب باتیں ہیں کلمے کی حدیث میں یا نہیں؟ ارے بول تو دو، ارے ہیں۔ کلمہ پڑھنا عذاب و بلا کو دور کرتا ہے، کلمہ پڑھنا گناہوں کو دور کراتا ہے، کلمہ پڑھنا عزت اور شرافت کو دلواتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بات کیا ملتا؟ مصیبتوں کو دور کراتا ہے، جس میں سب سے درجے کی مصیبت یہ ہے کم، کہ اس کے اوپر سے کیا ہٹا دیتا ہے؟ رنج اور غم ہٹا دیتا ہے۔ ارے یہی ہے حدیث شریف میں، کلمہ پڑھنا قبول ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کلمہ پڑھنا رنج اور غم کو دور کراتا ہے، مصیبتوں کو اس کے اوپر سے ہٹاتا ہے، 99 قسم کی، جس میں سب سے کم درجے کی یہ ہے کہ اس کے اوپر سے رنج اور غم کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن آگے شرط لگائی ہے، یاد ہے کیا ہے شرط؟ جب تک دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ ارے یہی ہے، کچھ اور ہے؟ جب تک، ارے پیچھے والے تو بولو، جب تک دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ اب اس کو ہم حساب لگا لیں، مہمان کے مقابلے پر تعلیم ہے یا تعلیم کے مقابلے پر مہمان ہے؟ بیٹی کے رشتے کے مقابلے پر 3 دن ہے یا 3 دن کے مقابلے پر بیٹی کا رشتہ ہے؟ سیزن چلہ 4 مہینے کے مقابلے پر ہے یا چلے کے مقابلے پر سیزن ہے؟ سونے کے مقابلے پر صبح کا مشورہ ہے یا مشورے کے مقابلے پر سونا ہے؟ دکان ملازمت کے مقابلے پر گشت ہے یا گشت کے مقابلے پر دکان اور ملازمت ہے؟ کلمہ پڑھنا مصیبت کو ہٹاتا ہے، کلمہ پڑھنا رنج و غم کو ہٹاتا ہے، کلمہ پڑھنا قبول ہوتا ہے، کلمہ پڑھنا شرافت کو اور عزت کو بڑھاتا ہے، لیکن شرط لگائی ہے دنیا کو دین پر ترجیح نہ دینے لگے۔ اتنی بڑی بات ہے یہ،
اب ہم سب مقابلہ کرتے رہیں، تقابل کریں اپنے آپ. نماز کے مقابلے میں گاہک ہے یا گاہک کے مقابلے میں نماز ہے؟ اب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ دین کو غالب کیا ہے ہم نے، دنیا کو غالب کیا ہے. آپ ایک پائلٹ سے کہو، ارے بھائی پائلٹ صاحب، جی ہاں، یہ اتنی سی گیند ہم اوپر پھینکتے ہیں نیچے آ جاتی ہے، اتنی سی مٹی کا ڈھیلا اوپر پھینکتے ہیں نیچے آ جاتا ہے. آپ کا دماغ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ یہ اتنا بڑا جہاز، اس میں 1800 500 600 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں مال مال کے، یہ کیسے اوپر چلی جائیں گے؟ کار ہی ایک دفعہ اڑا کے دکھا دو، جہاز کہے گا بھائی صاحب میرا دماغ بالکل صحیح ہے، آپ کو ناواقفیت ہے. اس جہاز میں ایسی مشین ہے جو اس کو بیلنس کرتی ہے خلا میں، اور زمین آسمان کے بیچ میں، یہ پہاڑ کے اوپر، سمندر کے اوپر، بادل کے اوپر لے کر چلتی ہے. یہ مشین اسے بیلنس کرتی ہے. یہ مشین کار میں نہیں ہے، یہ مشین بس میں نہیں ہے، یہ مشین گیند میں نہیں ہے، یہ مشین ڈھیلے میں نہیں ہے. اس لیے سب کو اس کے زمین کی جو کھینچنے کی طاقت ہے اسے کھینچ لیتی ہے، اور زمین آسمان سے، زمین اس جہاز کو اس لیے نہیں کھینچتی ہے کہ اس جہاز میں وہ بیلنس مشین ہے کہ اس کو اوپر لے کے چلتی ہے، یہ اسے نیچے نہیں کھینچ پاتی ہے. اگر مسلمان سے کہا جائے آپ اتنی مشغولی میں نماز، آپ اتنی مشغولی میں ذکر، آپ اتنی مشغولی میں تلاوت، آپ اتنی گرمی میں روزہ، آپ اتنی مہنگائی میں حج، آپ اتنی ضرورتوں میں زکوٰۃ، اور آپ اتنے حالات میں قربانی، اور آپ اتنے خرچوں میں ماں باپ پہ خرچہ، اور آپ اتنے احوال میں بھی بچوں کے لیے حلال روزی بغیر کسی حرام کے داخل ہوئے کر رہے ہو، یہ کیسے ہو جائے گا جبکہ دنیا میں یہ سب ہو رہا ہے؟ تو اسے سمجھدار آدمی یہ جواب دے گا ان سب میں وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے جو اللہ نے کلمہ پڑھنے والے میں ایمان کی طاقت دی ہے. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھو مقابلہ، دیکھو آپ نماز کس حال میں جمع ہوا ہے، گشت کس حال میں جمع ہوا ہے، تسبیح تلاوت کس حال میں جمع ہوا ہے، اور اپنے حلال پر کس حال میں جمع ہوا ہے. ان سب میں وہ ایمان کی طاقت نہیں ہے جو اللہ نے ایمان کی طاقت دی ہے. دنیا کو جب دین پر ترجیح دے گا تو پھر میرے بزرگوں کلمہ بھی واپس کر دیا جائے گا، عذاب اور بلا ہٹے گی نہیں، حسن شرافت بڑھے گا نہیں. دنیا کو اگر دین پر ترجیح